السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے، استقبال ہے، اور آج سورۃ الواقعہ کی یہ چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلی تیسری نشست میں ہم نے اصحاب الیمین کا بیان پڑھا اور جو 40ویں آیت پر ختم ہوا۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اصحاب الشمال کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں جو کچھ بھی بیان آیا ہے اس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم ایک بار یاد دہانی کراتے چلیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے السابقون السابقون کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور مقرب ترین بندے جو ہوں گے جن کو سابقون السابقون کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، اور پھر جنت کی جس عیش اور آرام میں وہ ہوں گے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا ہے جو داہنے ہاتھ والے، یعنی جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا، اور ان کی جنت میں جو نعمتیں ان کو حاصل ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت مفصل بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے، یعنی وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور پھر جہنم میں کن حالات سے وہ گزریں گے اس کا بہت ہی مفصل تذکرہ اور اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے۔ میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں شروع میں تمہیداً کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے زدین کا استعمال کیا ہے۔ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضدوں کو سامنے لایا ہے، مشرق کو مغرب کے سامنے، اور اندھیرے کو اجالے کے سامنے، نیکوکاروں کو بدکاروں کے سامنے، اہل جہنم کے ساتھ میں جو ہوگا اور اہل جنت کے ساتھ میں جو ہوگا اس کو بھی سامنے لا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فرق ایک دم واضح ہو جائے۔ تو اصحاب الشمال کا تذکرہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ اصحاب جنہ اور اصحاب النار یکساں نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنہ ہی اللہ کے نزدیک کامیاب ترین لوگ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس تمہید کے بعد میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں بائیں ہاتھ والوں کی بدنصیبی کے بارے میں، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے،
मुसिर रहते थे और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टियां और हड्डियां बनकर रह जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, और क्या हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी? कह दो ए नबी कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतय्यन दिन के तयशुदा वक्त पर जरूर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ए झुटलाने वालों, ए गुमराहो, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त में से खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़क़ूम है, फिर उसी से पेट भरने होंगे, फिर उसके ऊपर से खवलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, और पीना भी इस तरह जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊंट पीते हैं। ये होगी जजा व सजा के दिन उन लोगों की मेहमानी। मौलाना काफी आयतें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहां तक अच्छी तरीके से हम लोगों के सामने उसका मुद्दा और मानी बयान करें, उतनी ही आयतों को हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक करने की कोशिश करें। तो मोइन भाई यहाँ से शुरू करते हैं। वह अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल जी। इससे पहले नाजरीन को बता दिया गया था कि लफ्ज माँ जो है वो कभी कभी तारीफ के लिए भी और कभी मजम्मत के लिए भी आता है। तो इससे पहले दो जगहों पे माँ का लफ्ज या इससे पहले जहाँ पे अच्छे लोगों का जिक्र था वहां पर माँ का लफ्ज जो आया वो खूबी को बयान करने के लिए और तारीफ के लिए। यहाँ शिमाल अहले शिमाल यानी बाएं हाथ वालों का जिक्र है, उसके साथ भी माँ का लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाया है, लेकिन यहाँ पर मुराद इससे यह है कि क्या ही बदनसीब हैं और फिर क्या बुरे हैं बाएं हाथ वाले। तो मोइन भाई बाएं हाथ वाले से मुराद तो वो लोग हैं जिनके नाम अमल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। और भी कुछ इसमें वो हमने पिछली नशिस्त में लोगों के सामने ये बात रखी थी कि बाज लोगों ने असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल के बारे में एक दूसरी जो उसकी ये बयान की है, और वो मेरे ख्याल से राजिह तफसीर नहीं है कि अर्श के बाएं वाले और अर्श के दाएं वाले। तो जाहिर बात है कि जो अर्श के आसपास होंगे वो तो बेहतरीन किस्म के लोग होंगे। तो उसमें असहाब शिमाल का तस्करा आए, ये बहुत ज्यादा बात जहन में जहन को और दिल को लगती नहीं है। तो उसकी सही मानी यही है, और कुरान में जा बजा जो है असहाब शिमाल का जिक्र हुआ है, और जिससे मुराद यही ली गई है कि वो तमाम लोग जिनके आमाल नामे उनके बाएं हाथ में क़यामत के दिन दिए जाएंगे। गोया ये एक किस्म का इंतबाह होगा, एक किस्म की एक इशारा होगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के इम्तिहान में फेल हो गए और इन्हें जहन्नम में डाला जाने वाला है। तो उसी से ये मुराद है, और उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि क्या ही बदकिस्मत लोग होंगे जो उनका शुमार असहाबुश शिमाल में होगा। उसके बाद के आयत में फी समूमी व हमीम। तो मोइन भाई ये सुम जो है, सुम या सम या सिम, ये जहर को कहते हैं, लेकिन ये सम जो है वो तंग से तंग सुराख को भी कहते हैं। जी जी जी। कुरान तकरीबन सूरह आराफ में है हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। जी जी। यानी उस वक्त तक जब तक के ऊंट सुई के नाके में न चले जाए उस वक्त तक वो अल्लाह जिनके बारे में फैसला नहीं करेगा जन्नत में जाने का, वो जन्नत में नहीं जा सकते। तो सम वहां पे तंग सुराख के लिए लिया है। इसलिए मुफस्सिरीन ने ये कहा कि फी समूमी व हमीम, समूम का मतलब है ऐसी हवा जो जिस्म के मसामात में दाखिल हो। अच्छा। और जिस्म के मसामात में दाखिल होकर के अंदर तकलीफ पहुंचाए, ऐसी लू होगी। इसलिए मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि सम, जहर को सम इसलिए भी कहते हैं कि जहर जो है जिस्म के मसामात में दाखिल होकर के इंसान को हलाक करता है। जी जी जी। तो और जो लोग रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं, जी मेरे ख्याल से बादे सुमूम जो है उसका उनको बहुत अच्छा अंदाजा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो रेगिस्तानी इलाकों में नहीं रहते। अब हम हमारा यहाँ जब टेम्परेचर 35, 30, 40 के ऊपर पहुंच जाता है तो हम इतनी बेचैनी महसूस करते हैं। तो अरबस्तान के उन खित्तों में जहाँ टेम्परेचर 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, वहाँ जो गर्म हवाएं चलती हैं उसका हम यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते। तो वहाँ जहन्नम में जो अल्लाह ताला जो गर्मी का जो माहौल होगा और वहाँ जो हवा चलेगी और वो इतनी गर्म लू होगी, जैसे हम यहाँ पे भी सुनते हैं कि आमतौर पे नॉर्थ में लू लगने की वजह से जो है लोग ये होते हैं, उसके शिकार होते हैं, लू के शिकार होते हैं। यहाँ तो आपको कम मिलता होगा इधर है, लेकिन साउथ में और इधर, लेकिन हमारे इधर यूपी बिहार में कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं। बल्कि बाज जगहों पे तो ऐसा है कि वो
اگر انڈا توڑ کے رکھ دیا ہے تو وہ فرائی ہو جائے گا. فرائی ہو جائے گا. جی جی. تو جب یہ دنیا کی گرمی کا یہ حال ہے تو جہنم کی وہ گرم ہوا کا کیا حال ہوگا جس کا پھر آگے اور زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں ایک لفظ حمیم بھی ہے. جی. حمیم کی وضاحت ناظرین کے سامنے آ جائے تو بہتر ہے. جی جی. حمیم جو ہے عام طور پر دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے. دوست کو حمیم بھی کہتے ہیں کہ ایسا دوست جو بہت ہی گرم جوش ہو اور جو بہت ہی محبت کرنے والا ہو لیکن اس میں گرمی کا احساس بہرحال ہوتا ہے. گرمی. جی جی. اس لیے حمیت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ انسان کسی شے کے تعلق سے انسان اندر سے جو ہے پرجوش ہو جائے, اس لیے اس کو حمیت کا لفظ. اور حمام کو بھی حمام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جانے کے بعد یا تو گرمی لگتی ہے تو گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح. تو یہاں جو حمیم ہے اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے کہ جہنمیوں کو جو ہے وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور جب وہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی کو پیئیں گے تو ان کی آنتیں تک جو ہے وہ کٹ جائیں گی. تو یہاں اسی گرمی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حمیم کا لفظ استعمال کیا. میں نے کہیں پڑھا تھا مومن بھائی کہ پانی کھولتا ہوا اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی بھاپ سے اس چہرے کے کھال گر جائے, یعنی آدمی پینے کے لیے سامنے لائے گا تو پھر چہرے کے کھال گر جائے. جیسا مولانا سورہ غاشیہ کے اندر ہے وہ تسقیٰ من عین آنیہ, وہاں تو بہت آنیہ سے کا لفظ لایا گیا ہے. جی جی. اور عین کی معنی وہی ہوتی ہے چشمہ بہتا ہوا پانی, اور آنیہ سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی گرم اور بہت ہی کھولتا ہوا پانی. جی جی. تو وہاں پہ بھی یہ بات لائی گئی کہ تسقیٰ من عین آنیہ کہ ان کو جو ہے پلایا جائے گا گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. اللہ محفوظ کرے. وظل من یحموم, اور ذل کے ساتھ اللہ رب العزت من یحموم یعنی گویا کی ذل کی یہ صفت ہے. جی. یعنی وہ دھوئیں والے کالے دھوئیں والے سائے ہوں گے. ذل عام طور سے لفظ ذل اگر استعمال کیا جائے یعنی سایہ, تو سایہ بولتے ہی فوراً ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ آرام دہ. آرام. جی جی. مطلب آگ کا سایہ یہ عام طور سے لوگ بولتے نہیں, یعنی سایہ کا مطلب آرام دہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتانے کے لیے ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ سایہ آرام دہ نہیں ہے بلکہ کالے دھوئیں کا, مطلب جہنم میں جو آگ ہوگی اس کا جو دھواں ہوگا اور اس دھوئیں کا جو سایہ ہوگا, مطلب جہنم کی گرمی سے پریشان ہو کر جب لوگ کسی سائے کی تلاش میں دوڑیں گے تو وہ بھی ان کو وہ سایہ ہوگا جو گرم آگ سے نکلتے ہوا جو دھواں ہوگا, وہ دھوئیں کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ ہوگا جس میں ان کے لیے کوئی بھی تازگی, کوئی بھی فرحت, کوئی بھی آرام کی چیز نہیں ہوگی. حالانکہ ذل کے تعلق سے کئی جگہ اور بھی قرآن میں لیکن اچھے معنی میں ہے, جیسے کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب, کہ ان کے لیے یعنی ذلیل سایہ نہیں ہوگا اور نہ وہ لہب لپٹ سے بچانے کی چیز ہوگی. اور یہاں بیان کیا کہ سایہ ہوگا بھی تو وہ کالے دھوئیں کا سایہ ہوگا. جی جی جی. اور پھر ایک جگہ اور سورہ زمر میں آیا موین بھائی, وہ یہ کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, جی, کہ جہنمیوں کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی جہنم کے آگ کا سایہ ہوگا. اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گویا یہ سائے جو ہیں صرف دھوئیں کے نہیں بلکہ آگ کی وجہ سے جو دھوئیں پیدا ہوں گے ان کے سایہ ہوں گے. اور پھر ہم نے سورہ رحمان میں بھی مولانا پڑھا کہ وہ یطوفون بینہا و حمیم و آن, ہاں یہ وہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن, کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے پریشان ہو کر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ تازگی حاصل کرنے کے لیے, آرام کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ سے پریشان ہو کر دوسری جگہ پریشان بھاگیں گے, لیکن یہاں پہ بھی گرم گرم دھوپ ہوگی اور آگے بھی جو ہے جب پیاس لگے گی, پیاس بجھانے کے لیے جائیں گے تو وہاں آگے جو ہے ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا. لا بارد ولا کریم, اس کی تو وضاحت ہو گئی کہ وہ فرحت بخش نہیں ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین, کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے مترفین یعنی عیش کوش تھے. مولانا لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں مترفین کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں ایک مخفی معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عیش پسند تو ہوتے ہیں, خوشحال تو ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں ان میں تکبر کا مادہ بھی ہوتا ہے, یا تکبر کا پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے. مطلب وہ اپنے خوشحالی پر جو ہے تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں جہاں مترفین کا جو لفظ آیا ہے اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے.
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی وہی کہنا چاہتا ہے، اہل قریش سے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جو اپنے زمانے میں بہت زیادہ خوشحال تھے، امیر لوگ تھے، روثا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور اپنی خوشحالی اور عیاشی پر جو ہے ان کے اندر ایک قسم کا گھمنڈ اور استکبار پیدا ہو گیا تھا جو ان کو حق سے دور رکھتے. موین بھائی ایک بات اور اس میں سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ بتایا گیا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. انہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جن کو سایہ بھی نہیں مل پائے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی غذا کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ مترفین میں ہیں. اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سورہ واقعہ کے ایک دم شروع میں خافضۃ الرافعہ، یعنی یہ قیامت جو ہے پست کو اعلیٰ کرنے والی ہے اور اعلیٰ کو پست کرنے والی. تو یہاں ان کی غذا اور ان کے رہن سہن یعنی جہنم میں کس طریقے سے رہیں گے بالکل پستی کو بیان کر دیا گیا. پھر بتایا گیا کہ یہ دنیا میں بظاہر بہت اعلیٰ قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، مطرف بتا کر کے یہ بتایا گیا کہ ابھی یہ حالت ہے اور دنیا میں یہ حالت ہے، یعنی خافضۃ الرافعہ کی طرف. بالکل، مطلب بعد المشرقین ہے کہ یہاں جو بہت اونچائی پر تھے اور بہت خوشحال سمجھے جاتے تھے، آج وہ اس قسم کی غذا جو ہے جہنم میں کھا رہے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہ پر مصر رہا کرتے تھے. یہاں حنث العظیم سے بہت سارے مفسرین نے صرف چونکہ قرآن مجید نے شرک کو خود جو ہے ظلم عظیم کہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات پر شرک، تو یہاں جو حنث العظیم جو ہے خاص طور پر یہاں مخاطب جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے قریش میں سے، اور جو لوگ شرک میں جو ہے سر سے پیر تک جو ہے لپٹے ہوئے تھے اور سر سے پیر تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگ بھی جو اصحاب الشمال میں جن کا شمار ہوا ان کی بھی یہی حالت رہی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا رہے، اور شرک جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ شرک کرتے رہے بلکہ اس شرک پر اصرار کرتے رہے. انہوں نے کبھی توحید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور توحید کے برخلاف ہزاروں لاکھوں بتوں کی وہ پوجا کرتے رہے، اور اسے جو ہے اس قسم کی شرک پرستی کی وجہ سے جو ہے اور اس کے اصرار کی وجہ سے انہیں ان کو جہنم جو ہے ان کے حصے میں آئی ہے. تو تم لوگ بھی جو ہے منتبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تم بھی اپنے شرک پر قائم رہو گے تو تمہاری بھی جگہ جو ہے وہ جہنم میں جانا ہوگا. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. موین بھائی ایک بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یصرون علی الحنث العظیم، یہ بڑے بڑے گناہ پر مصر رہا کرتے تھے، تو گویا بڑے گناہ میں یہ نہیں ہے کیا کہ وہ قیامت کا دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا، یہ بھی تو ہے. تو پھر الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے یہاں کہ پہلی بات تو جو شرک مطلب جو اس کا توحید کا جو پہلو ہے اس کو واضح کرنے کے بعد میں ان کا سب سے بڑا دوسرا گناہ جو تھا اور جو ان کو اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتا تھا یا ان کے آڑے آتا تھا کہ ان کی بات یہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ کس طریقے سے انسان جو خاک میں مل جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، کس طریقے سے جو ہے ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور اس لیے وہ ہمیشہ آخرت کے منکر رہے. اور قرآن میں جا بجا بہت ساری جگہ پر جو ہے اس بات کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آفاقی اور انفس کی دلائل سے ان کو یہ ثابت کیا ہے کہ تم اپنے روزانہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو، لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو اور زمین کو دیکھتے ہو، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، یہ کیا نشانیاں تم لوگوں کو یہ ماننے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا وجود آج سے پہلے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا. تو جو ہستی تم کو ایک بار پہلی بار وجود بخشنے پر قادر ہے وہ تم کو دوبارہ وجود کیوں کر نہیں بخش سکتی اور کیوں کر نہیں دے سکتی جو آگے آنے والا ہے. تو گویا الحنث العظیم کے بعد وہ انکار قیامت دوبارہ جی اٹھنے کا جو انکار کرتے تھے اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ گویا کہ اس کے منکرین تھے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. جی آباؤنا الاولون. اچھا معین بھائی دیکھیے کہ یہ اپنے جی اٹھنے کے تو منکر تھے ہی کہ ہم نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے، بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ تھا، لیکن ان کو یہ بھی شک تھا کہ جو پہلے مر گئے وہ بھی زندہ ہوں گے کیا.
تو اس میں کیونکہ مولانا ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں خود اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ایٹ دا موسٹ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں تو اپنے باپ یا دادا تک کے بارے میں سوچتے ہیں. ہمارے پردادا، ہمارے پردادا کے باپ وغیرہ، وہ ہماری ذہنوں سے ان کی یاد بھی جو ہے وہ اوجھل ہو جاتی ہے. تو ان کے نزدیک جو یہی بات بڑی عجیب تھی کہ وہ لوگ جن کا خیال بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا، جو آج سے صدیوں پہلے جو ہے زندہ تھے، مر گئے، ختم ہو گئے، تو ہمارے ساتھ میں کیا ان تمام لوگوں کو جو ابتدائے آفرینش سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک تھے اور جو مر گئے، ان سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ سوال، یہ تعجب کے ساتھ وہ سوال کے ساتھ یہ سوال کر. تو اللہ رب العزت نے جواب ان لوگوں کو یہ دیا، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین. گویا کہ وہ جو آپ نے تضاد کہا تھا نا شروع میں، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ صرف اولین کی تم بات کرتے ہو، تا قیامت جتنی نفوس دنیا میں آنے والے ہیں وہ تمام کو تمام کہ ان کو جمع کر دیا. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت، مقررہ وقت پر ان کو جمع کیا جائے گا. تو اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے جو ارواح، مطلب جو عالم برزخ کا یہاں بیان ہے کہ جتنے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ ایک برزخی زندگی سے گزارے جاتے ہیں، اور وہ ایک قسم کا یہ درمیانی وقفہ ہے جس میں تمام اس سے پہلے کے لوگ جو مر چکے ہیں وہ وہاں جمع ہوتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کی روحیں علیون میں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی روحیں جو ہوتی ہے سجین میں ہوتی ہے. بہرحال ان کی روحیں وہاں ہوتی ہیں، اور پھر ایک مقررہ وقت، یعنی جس کو قرآن مجید نے قیامت کا دن کہا ہے، جس دن حشر برپا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو دوبارہ، تو اس وقت تک، اس گھڑی تک، جب تک نفخہ اولا، وہاں تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ انسان اور پہلے کے انسانوں کو دوبارہ جو ہے پہلے سب ختم کر دیا جائے گا اور دوبارہ ان کو اٹھا دیا جائے گا. یہ اسی دن کی بات کی جا رہی ہے. ایک بات اور مومن بھائی یہاں پہ سمجھنے کی ہے، یہاں پر جو لفظ آیا ہے الی میقات یوم معلوم، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ایک متعین یا مقررہ وقت پر. حالانکہ پر کے لیے اعلیٰ ترجمہ آنا چاہیے یا فی آنا چاہیے، یہاں پر الا کیوں لایا گیا؟ کیونکہ یہ کام مسلسل جاری ہے. اور پھر یہ بعض مفسرین نے بھی بتایا یہ لمسوقون، یہ جمع کرنے کا مطلب سب کو ساقہ یا سوق ہانکنا، لمسوقون کے ترجمہ میں ہے کہ ہانک کر کے ان کو اکٹھا کیا جائے. تو ہانکنے میں جو ہے الہ آتا ہے. تو جیسے وہ سورہ قاف میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ میں 2 فرشتے ہوں گے اور وہ 2 فرشتے ہانکتے ہوئے جو ہے ان کو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ حاضر کریں گے. تو گویا کہ اس سے ایک یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ صرف جمع ہی نہیں کیے جائیں گے بلکہ فرشتے ہانک کر کے لائیں گے حساب و کتاب. خیر، اب آگے دیکھتے ہیں مومن بھائی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. یہاں ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے اور جو ہے ذلت میں اور رسوائی اور گمراہی میں پڑے ہوئے. تو یہ ضالون المکذبون سے خطاب کفار مکہ، کفار قریش. اچھا، ضالون المکذبون، یہ 2 صفات کیوں بیان کیے گئے؟ اب 2 بات ہے اس میں، دونوں باتوں کا دیکھیں، جیسا آپ نے آگے سوال کیا تھا اسی کا جواب ہے. انسل عظیم جو ہے وہ ان کا جو ہے ان کی ضالین کی صفت ہے. یعنی وہ گمراہ ہے اس معاملے میں جہاں تک شرک کا معاملہ ہے. اور جہاں تک جھٹلانے کا معاملہ ہے تو آخرت کا دوبارہ جی اٹھنے کا جو تصور ہے اس کا جو انکار ہے وہ اس کی طرف اشارہ. یعنی گویا الضالون المکذبون سے ڈائریکٹ ان دونوں صفات کی طرف اشارہ ہے کہ تم دونوں کو تمہیں ضالون اور مکذبون اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ صفات تمہارے اندر ہے. بالکل. لآکلون من شجر من زقوم، اور وہ کھانے والے ہوں گے، کھائیں گے زقوم درخت میں سے. یہ زقوم کیا ہے؟ ان پر ذرا صراحت کے ساتھ آپ کو کچھ احادیث کی مدد سے لوگوں کو بتانا پڑے گا. ہم صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوزخیوں کے طعام کے بارے میں بہت سارے اصطلاحات اور بہت ساری چیزوں کا بیان ہوا ہے. جیسے سورہ غاشیہ میں جو ہے زری کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ نہیں کھائیں گے مگر زری کے پتے، اور زریع کے معنی میں آتا ہے کہ ایسی کاٹی دار جھاڑیاں جو ریگستان میں ہوتی ہے جسے اونٹ بھی نہیں کھاتا،
تو وہاں تو ایک زرعی کا لفظ آیا ہے، زرعی کا لفظ آیا ہے، اور یہاں جو ہے زقوم کا لفظ آیا ہے۔ مجھے بہت پہلے یاد ہے کہ میں نے کہیں ایک کسی حدیث یا کسی روایت کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ اتنا کڑو، مطلب اتنا بٹر درخت ہوتا ہے کہ اس کا اگر ایک قطرہ بھی جو ہے دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو دنیا کا پورا پانی جو ہے وہ بٹر ہو جائے گا یا کڑوا ہو جائے گا۔ تو اس قسم کا کھانا جو ہے ان لوگوں کو وہاں کھانے دیا جائے گا۔ تو ایک لمحے کے لیے ناظرین ہم لوگ جو ہے اپنی آج کی دنیا پر ہم اپنی نظر ڈالیں، اپنے طعام پر نظر ڈالیں، پھر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت خوشحال تھے اور اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، مترفین میں اترانے کا لفظ جو مفہوم ہے وہ اترانے کا مفہوم ہے۔ جو لوگ اپنی خوشحالی پہ بہت اتراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر مر کے اٹھیں گے بھی تو دوبارہ جو ہے ہم کو اسی قسم کی زندگی عیش و آرام کی ملے گی، تو آج ہم رک جائیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اس جنریشن کو دیکھیں، ہماری اپنی جنریشن کو دیکھیں۔ ہم سے پہلے کی جنریشن تو بہت سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے مولانا، بہت سیدھا سادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن آج جو نیا کلچر ہوا ہے اور آج جو ڈھابے کا کلچر ہے اور آج جو یہ 5 اسٹار میل کا جو کلچر ہے کہ آج ہمارے کھانے میں تھوڑا سا نمک کم زیادہ ہو گیا تو ہم بہت سختی سے جو ہے اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے ڈانٹتے ہیں کہ کھانا کتنا بے مزہ ہے، اس میں نمک نہیں ہے، اس میں یا نمک زیادہ ہے یا مسالے دار نہیں ہے یا چٹخے کیا کہتے ہیں اردو میں، چٹخے دار نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہاں جو ہے کھانے کے ساتھ میں ہم کو چٹنی بھی چاہیے، ہم کو پاپڑ بھی چاہیے، اور ہماری یہ جنریشن تو بغیر ڈرنک کے جو ہے یا تو ان کو کوکا کولا چاہیے یا اسپرائٹ چاہیے، اس کے بغیر ان کا کھانا نہیں ہوتا۔ تو ایک لمحے ہم یہاں رک کر اپنے کھانوں پر دیکھیں آج کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ایک نوالا نیچے نہیں اترتا اگر وہ بے مزہ ہو، بد مزہ نہیں، بے مزہ ہو یا مزے میں تھوڑا سا کمی زیادتی ہو جائے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بدبودار اور اتنا بدمزہ، اتنا کڑوا، اتنا کانٹے والا کھانا، اور اس کے ساتھ میں یہاں جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا ٹھنڈے ڈرنکس پیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کھولتا ہوا پانی رکھا ہے جس کے پینے سے جو ہے انسان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ تو ہم ایک لمحہ جو ہے یہاں اپنے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکر مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو کیسی زندگی دیا ہے، اور پھر ہم کتنی کوششیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے اس عذاب سے بچا لے، جا کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آدمی یہ سب کھانا۔ میں خود سوچتا ہوں تو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ہم یہ سب کیسے کھائیں گے، ہم یہ سب کیسے رہیں گے۔ اور پھر وہ بے ساختہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن مجید کی دعا ہے کہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار جو ہے وہ زبان پہ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب لوگوں کی، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ مولانا یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں آئی ہے، اسی لیے آئی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش آج سے اور اسی وقت سے کریں، کیونکہ ایک بار آنکھیں بند ہو گئی تو اس کے بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کچھ کام نہیں آتا۔ اور زقوم کے تعلق سے اور کئی جگہ بیان ہے، کہیں یہ بھی آیا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور کہیں آیا کہ وہ جہنم کے بیچ مطلب آگ کے اندر وہ پیڑ ہوگا، پودا ہوگا، اسی کو کھائیں گے۔ اور زقوم کو اگر دیکھنا بھی چاہیں لوگ تو شاید ہندوستان میں اور ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اس میں اس کو ناگ پھن کہتے ہیں، ناگ پھن، یعنی اس کے کانٹے دار پتے ہوتے ہیں، لوگ دکھانے کے لیے کہ بس ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ وہاں کا تصور نہیں کیا سکتا۔ جی۔ اس کے بعد فمالئون منہ البطون، وہ اس سے پیٹ بھریں گے۔ موین بھائی ابھی ایک بات یہاں پہ بہت سوچنے کی ہے، اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ زقوم اور دوسری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جہنم میں ایسا ایسا کھانا ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور بلکہ قرآن کی روشنی میں سب آپ نے بتایا۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ وہ پیٹ بھریں گے اس سے۔ جی، تو مطلب جو پیٹ کا جو بھرنا ہوگا، مطلب بھوک کی شدت کو دیکھیے، جی، یعنی اتنا خراب بھوک لگی، اتنا خراب کھانا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہونے کے باوجود وہ مجبور ہوں گے کہ اس کو، یہاں لآکلونا کا لفظ نہیں آیا ہے، لآکلونا کسی طریقے سے وہ کھائیں گے، یعنی بھوک کی شدت ایسی ہوگی کہ اسے وہ کھا لیں گے۔ آپ اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ مولانا صرف میں لوگوں کو، جو لوگ قید خانوں میں ہوتے ہیں
جی 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 ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ بہت سارے ناظرین جانتے ہیں کہ بہت ہی بدمزہ اور ایک ایسا میل ہوتا ہے یا ایک ایسا کھانا ہوتا ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس ایسا کھانا کی کوالٹی ہونے کے باوجود بھی لوگ کھانے کے لیے وہاں مجبور ہوتے ہیں اور وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے جی زندہ رہنے کے لیے، جو غذائیت کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں خود سورہ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی اس سے ان کو کوئی غذائیت یا نیوٹریشن اس سے اس کو ملے گا، کہ جو کچھ بھی جہنم کی غذا ہوگی وہ بھرنے کے باوجود بھی ان کی بھوک بھی نہیں مٹے گی اور اس سے ان کو کوئی نیوٹریشن حاصل نہیں ہوگا۔ آپ وہ آیتیں پڑھ جائیے، تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم من طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک سے ان کو چھٹکارا ملے گا اور نہ ہی اس سے کوئی غذائیت حاصل ہوگی۔ جی آگے فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر علیہ کھانے کے بعد کھانے کے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی پیے۔ جی تو حمیم کا تو ذکر ہو گیا، گویا کھانے کے بعد پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے جی، تو پینے کے لیے وہی چیز ملے گی۔ فشاربون الشرب الحمیم، مولانا یہ ایک بات ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو الحیم کا معنی ہے اس کی معنی جو ہے ایسے اونٹ کے سے کو کہا جاتا ہے جس کو پیاس کی بیماری لگ جاتی ہے، اور جس کچھ بعض مفسرین نے تونس لگے ہوئے اونٹ سے مراد لی ہے، ایسے اونٹ جو پانی پیتا ہے، استقاء کی بیماری، ہاں کی بیماری، استقاء کی بیماری، ہم نماز الاستقاء پڑھتے ہیں، ہاں وہ استسقاء ہے، نماز الاستسقاء، اور یہ استقاء کی بیماری یعنی وہ پانی پینے کے بعد پیاس کی شدت ختم نہیں ہوتی، تو اس مرض کو ہیام کہتے ہیں۔ آپ اگر ڈاکٹری لائن میں کچھ اسے کہتے ہو کچھ اس میں میرے خیال سے اس مرض کو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض کو بہت پیاس لگتی ہے اور بہت پانی پیتے ہیں اور بہت زیادہ پیشاب بھی کرتے ہیں، تو اسی قسم کی وہ بھی مطلب وہاں جو جہنمیوں کی جو حالت ہوگی ان کو بہت پیاس لگے گی، بہت پیاس لگے گی، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، غسلین ہوگا یا یہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ پیاسے ہو گئے اس لیے پیئیں گے لیکن ان کی پیاس اس سے بجھے گی نہیں۔ تو یہ ایک عذاب ہے جو ان کے اوپر ان کے ساتھ میں جاری اور ساری رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے نا کہ وہ پکاریں گے موت موت، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک بار مت موت پکارو، بہت بار یدعو ثبورا، اور ثبورا کثیرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، بہت بار، مطلب لوگ چاہیں گے کہ ہم مر جائیں گے، ولا يموت فيها ولا يحيا، لیکن نہ اس میں وہ مریں گے نہ وہ اس میں زندہ، ان کی زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی لیکن موت ان کو نہیں آئے گی، اور اس سے دن رات ان کو گزرنا ہوگا۔ وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، کھانے کے لیے وہی خاردار جھاڑیاں ہیں، پینے کے لیے وہی کھولتا ہوا پانی ہے، اور موت نہیں ہے، آگ ہے، سایہ ہے تو جس میں گرمی ہے، اور گرمی کی وجہ سے جلد جو ہے جھڑ رہی ہے اور جھلس رہی ہے، اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نئی جلد عطا کر رہا ہے تاکہ ان کو اس گرمی کا احساس ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ گویا کھانے کے لیے زقوم ہے، ذریع ہے، اور پینے کے لیے کھولتا پانی ہے، اور وہ بھی پینے کا جو انداز بتایا گیا کہ شرب الہیم یعنی ایک دم پیاسے اونٹ کی طرح غٹا غٹ پیتے جائیں گے، یعنی پیاس کی شدت کا بھی اندازہ اس سے ہو رہا ہے اور بھوک کی شدت کا بھی اندازہ پہلی والی آیت سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے یہ کہا ھذا نزل یوم الدین، نزول کے تعلق سے موین بھائی کچھ ناظرین کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے میرے خیال سے وہ سورہ حمیم سجدہ ہے جس میں وہ استقامت والی بات کی گئی ہے، اور اس میں جو آخر میں لایا ہے نزل من غفور الرحیم، یہ لفظ لایا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کچھ بھی چاہو گے اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے، اور اس کے بعد میں کہا گیا ہے کہ نزل من رب غفور الرحیم، تمہارے معاف کرنے والے مہربان رب کی طرف سے یہ نزل ہوگا، مہمان نوازی ہوگی۔ اور اس مہمان نوازی کے بارے میں اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ عرب کے یہاں جو ہے مہمان نوازی جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ جب لوگ باہر سے گھروں میں آتے تھے ان کے یہاں بطور مہمان کے، تو سب سے پہلے ان کو ابتدائی جو ضیافت ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے پانی پیش کیا جائے یا ان کے ہاتھ منہ دھلائے جائیں، اور اگر وہ پیاسے ہیں تو ان کی پیاس جو ہے وہ ختم کی. تو جو ابتدائی ضیافت کا جو سامان ہوتا ہے اس کو نزل کہتے ہیں. نزل. تو جب نزل کا یہ عالم ہوگا اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا جہنمیوں کے لیے جہنم میں، تو اس کے آگے کے جو عذاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، اس کا آپ تصور کیجئے یا ہم لوگ تصور میں دو باتوں کا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ نزلہ کی میننگ اترنا ہے. تو نزل گویا کہ سواری سے اترتی ہی جو چیز پیش کی جائے وہ نزل. جی 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 جی. اور دوسری بات اس میں یہ کہ عام طور سے جب لوگ آتے ہیں تو پہلے جو چیز دی جاتی ہے وہ بہت نرم اور سافٹ ہوتی ہے کھانے کے لیے، یعنی حلق سے جلد اتر سکے اور گویا فاقہ جیسی چیز، یعنی لوگ لطف لے کر کے کھا سکیں. تو جو چیز لطف لے کر کے کھانے کی ہوتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں. تو اس کا یہ عالم ہوگا. تو اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ دے گا اس کا جو میل ہوگا. جی جی. اس کا آپ نے جو بات کہی وہ بس صحیح ہے. ہم اپنے مہمان کو نزل کے طور پر اتنا نہیں کھلانا چاہتے کہ جو ہم اس کو خاص جو بعد میں جو کھانا کھلانا چاہتے ہیں اس کی اشتہا کم ہو جائے. مطلب صرف وہ تکلیف سے باہر سے آیا ہے تو اس کو فوری طور پر راحت کے لیے جو ہم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے. اور وہ اتنا اسموتھ چیزیں ہوتی ہیں. بہت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے جو کھانا جو اس کے لیے ہم نے ضیافت تیار رکھی ہے اس کے اندر وہ کسی قسم کا یہ نہ ہو، اشتہا ختم نہ ہو جائے. آپ نے صحیح جملہ استعمال کیا تھا، اشتہا ختم نہ ہو، تو وہ نزل ہے. تو جنتیوں کا بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزل ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے، تو وہاں جنتی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا کیا عالم ہوگا کہ نزل یہ ہے. تو اس کے بعد میں جو جنت کی جو ضیافتیں ہوگی اور وہ نعمتیں ہوگی اور جو عیش ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. اور جہنمی اپنی جگہ پر یہ سوچے کہ جہنم میں اگر نزل کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے عذاب جس کا ذکر قرآن مجید میں اور احادیث کثیرہ میں ہوا ہے اس کا کیا عالم ہوگا. تو ہم بس یہاں پہ رک کر صرف یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، سب لوگوں کے لیے کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہوں. ناظرین بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب جہنم سے، جہنم کے عذاب سے، اخروی عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اصحاب الیمین میں اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ دے، تاکہ قیامت کے روز جو ہے ہم اپنے اعمال نامے کو خوشی خوشی لے کر اپنے گھر والوں کے تک پہنچے کہ دیکھیے میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اور اپنے بارے میں جو ہے قیامت کے بارے میں جو ہے وہ بہت فکر مند رہتا تھا اور ان کی تربیت کرتا رہتا تھا. اس کے اگینسٹ میں دوسرے لوگوں کا بیان ہے. بہرحال یہاں اتنا ہی کافی ہے. تو ناظرین اکرام، ہم اس بات کی ہمیشہ کوشش کریں، اور بار بار جو ہے سورہ تحریم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈرایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اہل و عیال، اور ہم تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.